Assalamu alaikum. Last week we had conversation with Dr. Sania Stain Khan on the importance and virtues of Ramadan. We'll continue the discussion on message of Ramadan today with Professor Farida Khanam. As we know that Ramadan is the month of spiritual activism to awaken one's spirituality. Ramadan is a reminder, a sincere reminder for everyone that this world has been created by God Almighty and not by us. He is the owner of this world, and we have to live in this world in accordance with His will. So, the secret to success to live in this world of God is to live a disciplined life. Discipline comes with purification. Prophet Muhammad once said that there is purification for all things, and the purification for body is fasting. So, Ramadan is the month of purification of one's soul, where a person reassesses one's life, reviews all the affairs, and replans one life to build a personality, a new personality within oneself. تو چلیے آج ہم بات چیت کرتے ہیں فریدہ آپا سے آن دا میسج آف رمضان. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپا الحمدللہ. آپا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان از دا منتھ جب قرآن اتری، اینڈ اٹ واز دا فرسٹ ورس دیٹ کیم ٹو پروفٹ واز وین ہی واز ان دا کیو ہیرا نیئر مکہ، اینڈ تقریباً 23 سال لگے پوری قرآن کو اترنے میں. تو دیر از اے کلوز لنک بٹوین رمضان اینڈ قرآن. تو میرا پہلا سوال تو آپ سے یہی ہے کہ آپ ہم سب کو بتائیں قرآن اور رمضان کے بارے میں، قرآن کیسے پڑھا جائے اور بھی بہت کچھ. تو آپ یہاں سے شروع کیجیے. جی آپ نے صحیح فرمایا کہ قرآن جو ہے اس کا نزول ہوا رمضان میں. قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، تو بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس میں روزے رکھے. القرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب، لیکن پڑھی جانے والی کتاب سے مراد صرف تلاوت یا ریسائٹیشن نہیں ہے، بلکہ تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھنا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اسٹڈی کرنا. تو پورا طریقے سے اس کو سمجھنا اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا. اسی لیے تراویح کا قیام عمل میں آیا کہ تاکہ تمام لوگ مل کر اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت میں حصہ لیں اور اس کی اسٹڈی میں حصہ لیں، اس پر ڈسکشن کریں اور اس کو سمجھیں کہ قرآن کا میسج کیا ہے. تو حدیث بھی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو رمضان کا مہینہ جو ہے قرآن پر غور کرنے کا مہینہ ہے. کئی طریقے سے نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر تراویح میں پورا قرآن مکمل کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے، اور اعتکاف میں فل ٹائم قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کے ترجمے پڑھے جاتے ہیں، اس کو سمجھا جاتا ہے. تو اس طریقے سے قرآن سے ہمیں پورا جو ہے قرآن ایک ربانی دسترخوان ہے، تو ہمیں اس سے وہ اسپریچول فوڈ ہمیں ملنا چاہیے، تبھی ہم نے قرآن کو پڑھا. ورنہ حضرت عائشہ کی زبان میں کہیں گے کہ قرآن کو پڑھا مگر نہیں پڑھا. تو جو فرفر کر کے قرآن مکمل کر لیتے ہیں، تو وہ اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو قرآن کی اسٹڈی کرنے کا فائدہ ہے. اصل میں دیکھیے، قرآن خدا کی ایک عظیم نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن بکس ہر پیغمبر کے ساتھ بھیجی، اپنا میسج ہر پیغمبر کے ساتھ بھیجا، لیکن قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جو محفوظ ہے. تو ہمارے پاس خدا کی محفوظ پریزروڈ ڈیوائن بک ہے، تو اس کو ہم جتنا بھی پڑھیں، جتنا بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تو وہ ہمارے لیے کم ہے. قرآن کے بہت سارے معنی ڈسکور ہوتے ہیں جب بار بار اس کو گہرائی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ پورا مہینہ ہم کو اسی طرح گزارنا چاہیے اور اپنے ڈسٹریکشنز کو کم کرنا چاہیے، اپنے جو دنیاوی مشغولیات ہیں اس میں کمی کرنا چاہیے، سادہ زندگی اختیار کرنا چاہیے،
تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع ملے قرآن کو پر غور و فکر کرنے کا۔ تو یہ 1 مہینہ دیکھیے، 1 مہینہ اس لیے ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 1 مہینے میں ہمیں قرآن پڑھنا ہے، بلکہ یہ تو تربیت کا مہینہ ہے۔ 1 مہینے میں جب ہم اچھی طریقے سے قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر وہ ہماری آگے پورے سال ہمارے کام آئے گا۔ پھر اگلی بار پھر 1 مہینہ ہمیں ملے گا، تو 1 مہینہ ہم کو پورے کانسنٹریشن کے ساتھ، پورے ڈیووشن کے ساتھ قرآن کے میسج کو سمجھنا ہے۔ جی، آپ بہت اچھا کہا آپ نے کہ یہ تربیت کا مہینہ ہے اور سادہ زندگی اختیار کرنا ہے۔ اصل میں تو جو سورس آف پرابلمز ہے وہ یہی ہے کہ انسان سادہ زندگی نہیں اختیار کرتا۔ آپ تو میں تقوی سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ تقوی مینز گاڈ فیئرنگ لائف اور لیڈنگ اے کاشیس لائف. It means basically that a person has to avoid all those things which have been prohibited by God Almighty and do all those things which are allowed. تو آپ روزے سے تقوی کیسے بڑھتا ہے، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں۔ اصل میں جو روزہ کی جو اسپرٹ ہے وہی اسی سے تقویٰ نکلتا ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بنو۔ تو متقی بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب پورا 1 مہینہ اس طرح گزاریں گے کہ خدا کی یاد میں، قرآن کو پڑھنے میں، اور اپنا کھانا پینا ہمارا دن کو نہیں ہوتا ہے، تو ہمارے پاس پورا ٹائم ہوتا ہے وداؤٹ اینی ڈسٹریکشن، تو ہم پورے طریقے سے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر سکتے ہیں۔ کیا اسلام کا پیغام ہے، کیا قرآن میں ہمیں پیغام ملتا ہے، تو اس طریقے سے ہمیں جتنا زیادہ ہم گہرائی سے قرآن کو پڑھیں گے، یہ سب ریلیٹڈ ہے قرآن کی اسٹڈی کرنے سے، اتنا ہی ہمارے اندر گاڈ کانشسنس پیدا ہوگی۔ اور رمضان میں چونکہ ہماری جو سب سے بیسک نیڈ ہے، کھانا پینا سونا، سب میں فرق آ جاتا ہے، ہمارے معمولات میں فرق آ جاتا ہے، تو ہمیں دوسری جو منع کی ہوئی چیزیں، جو فاربیڈن چیزیں ہیں، اس میں ہمیں اس پر عمل کرنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر، تو دوسری چیزوں کو چھوڑنا جو ہے ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث ایسی حدیثیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، بلکہ ہر برائی کو چھوڑ دو، کوئی بھی پرووکیشن ہو تو تم پرووک نہ ہو، کسی طریقے سے بھی تمہارے اندر نیگیٹیوٹی نہ آئے، چاہے کتنا ہی دوسروں سے پرابلم تم کو فیس کرنا پڑے، اور اگر کوئی کچھ غلط بات کہتا ہے تو تم اس کا جواب مت دو، تم کہہ دو میں روزے دار ہوں۔ تو یہ جو ہے سارا مشق جو مہینے بھر کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری ایک پازیٹیو پرسنالٹی بنتی ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے بالکل سچا روزہ رکھنا چاہیے، پوری اسپرٹ کے ساتھ روزہ۔ تو مولانا صاحب نے ہر عبادت کو کہا ہے کہ اس کی اسپرٹ کے ساتھ رکھی جائے، وہ عبادت کی جائے، تبھی وہ قابل قبول ہوتی ہے خدا کے ہاں۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جب تک ہم اس کی اسپرٹ کے ساتھ نہیں کام کریں گے، تب تک وہ خدا کے ہاں، نماز بھی خدا کے ہاں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے روزہ ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ ہم اس کی اسپرٹ کو پورے طریقے سے اس پر عمل کریں، جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو بھی فاربیڈن چیزیں ہیں، جو بھی مارل ویلیوز ہیں، اس پر پورے طریقے سے ہم عمل کریں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا دیر میں ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، ہمارے غصہ آ جاتا ہے، تو عام حالات میں ہم اتنا زیادہ سینسیٹیو نہیں ہوتے کہ ہمیں اس کا جواب نہیں دینا ہے، لیکن جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہر وقت ہمیں اس کا احساس رہتا ہے کہ ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر جب ہم بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے، بہت زیادہ اپنا انٹراسپیکشن کریں گے، احتساب کریں گے، تو پھر اسی طریقے سے ہماری ایک اسپریچول پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، جس کو قرآن میں کہا ہے کونوا ربانین، بی گاڈ اورینٹڈ پرسن۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو ایک گاڈ اورینٹڈ لائف بنانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے تھے، روزے میں صدقہ بھی آپ بہت زیادہ کرتے تھے، عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، تو آپ استغفار کہتے ہیں کہ 70 بار استغفار کرتے تھے،
تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو ڈسکور کرنا ہے اور اس کے لیے خدا سے معافی مانگنی ہے۔ تو چونکہ روزے میں ہماری جو سینسٹیوٹی ہے، اسپریچول سینسٹیوٹی ہماری بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے عبادت میں بہت زیادہ ایفیکٹ آ جاتا ہے۔ تو اس ایفیکٹ کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن سے، نماز سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ویسے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے، سال بھر کے لیے ہے، لیکن اب رمضان میں تھوڑا ماحول ایک دم ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہمارا دن کو ہم خالی رہتے ہیں، تو ہمارا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک تقویٰ کی کیفیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جی بالکل آپا، اور آپا یہ بھی ہے کہ جب ٹیمپرریلی بیسس پہ ایک روزے دار کھانا اور پینا چھوڑتا ہے، تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ ہمیں غلط بات نہیں کرنی ہے، اسی طریقے سے ایک اور احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کھانا اور یہ پینا جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، اس نے خود تو کریٹ نہیں کیا، تو یہ ایک سپریم بینگ، ایک آل پاورفل آل مائٹی گاڈ ہے جو اس کو یہ چیزیں پہنچا رہا ہے۔ تو ایک طریقے سے آپا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو سٹبرنیس ہے، ایروگینس ہے، وہ ٹوٹتی ہے۔ ہی از کٹ ٹو سائز بیکاز ہی ریئلائزز دیٹ دیر از سم ادر پاور وچ از گیونگ ہیم آل دیز بلیسنگز، ایک پورا لائف سپورٹ سسٹم۔ تو آپا اس لیے رمضان کو مہینہ تھینکس گیونگ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا بتائیں ہم سب کو۔ سورہ بقرہ میں 183 سے شاید 186 تک رمضان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں رمضان میں کس طریقے سے رمضان روزے رکھنے ہیں، اس کی کیا کیا چیزیں آبزرو کرنی ہیں۔ تو اسی میں ہے لعلکم تشکرون، کہ روزے کا جو مقصد ہے کہ تم خدا کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے خدا کا شکر تو ہمیں ہمیشہ ہی کرنا ہے، لیکن روزے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دن بھر کھاتے پیتے نہیں ہیں، تب ہمیں صحیح معنی میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ کھانا پینا کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی۔ تو اس وقت جب ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خدا کا شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بہت زیادہ جو اس کو کہتے ہیں حقیقی معنی میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ احساس کرایا جاتا ہے کہ عام طور پر ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، یہ چیزیں تو ہمیں مل ہی رہی ہیں، تو ہمیں کچھ شدید جو ہے بھوک پیاس کا یا کسی اور ضرورت کا، جیسے نیند بھی ہماری کم ہوتی ہے، تو اس کا ہمیں احساس کرایا جاتا ہے، شدید بھوک پیاس کا تجربہ کرایا جاتا ہے، کیونکہ اگر بھوک پیاس کا تجربہ نہ ہو تو ہمیں اتنا زیادہ وہ فیل نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز خدا کی نعمت ہے، لیکن اس کو ہم شدید بھوک پیاس کے تجربے کے بعد جو ہم پورا دن ہمارا گزرتا ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ تو خدا بینیفیکٹر ہے، ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں، خدا گیور ہیں، ہم ٹیکر ہیں، یہ سارے احساسات۔ تو جتنا زیادہ ہم سوچیں گے، یہ سارے سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم بے سوچے سمجھے روزہ رکھیں گے تو وہی ہوگا کہ سوائے بھوک پیاس کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو جتنا زیادہ ہم سوچیں گے اتنا زیادہ ہم خدا کو ایکنالج کریں گے۔ تو خدا نے ساری چیزیں دی ہیں، اب ہمارے زبان میں ٹیسٹ نہ ہو، 10,000 برڈز ہیں، ٹیسٹ برڈز ہیں، تو ہم ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب نہیں تو ہم جانوروں کی طرح کھانا کھاتے، پیٹ بھرتے، ہم اس کا ٹیسٹ کا کچھ ہمیں انجوائے نہیں کر پاتے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، سوچنے کے بعد ہمیں جو بے پناہ شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اور ایسی وہ ہے حدیث ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو سچا روزہ جو ہوگا وہ انسان کو اس قابل بنائے گا کہ وہ صحیح معنی میں خدا کا شکر ادا کر سکے۔ تو شکر کی حقیقت ہی اکنالجمنٹ ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ جو قرآن کا جو پہلا لفظ ہے الحمد، تو وہ اکنالجمنٹ ہے، خدا کی پریز کا مطلب خدا کی بلیسنگز کو اکنالج کرنا، اور اسی اکنالجمنٹ کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ہم خدا کو کوئی ریٹرن نہیں دے رہے ہیں، ہم تو صرف خدا کی دی ہوئی چیزوں کو ہمیں اکنالج کرنا ہے۔
تو یہ ایکنالجمنٹ ہمارا اس کا شدید احساس جبھی ہوتا ہے جب ہمیں ایک مدت کے لیے ہمیں چیزوں کو روک لیا جائے ہم سے. تو جب ہم بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں تب ہمیں وہ چیز ملتی ہے, تب وہ سچا احساس جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. تو یہی جو ہے شکر کا بھی یہی بات ہے جی کہ سچا احساس شکر کا تبھی پیدا ہوتا ہے. جی جی بالکل صحیح. آپا ان اے وے فاسٹنگ میکس اے پرسن ریئلائز دی ریالٹی آف لائف. آپا اسی طریقے سے رمضان کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا ہے. پیشنس از کی اینڈ دا کی ٹو پیراڈائز از پیشنس, کیونکہ ہر چیز صبر سے ریلیٹڈ ہے. پازیٹیو تھنکنگ اور اس دنیا میں کامیابی, سامنے والے انسان کو بدلنے میں بھی صبر کی سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو آپ اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیوں رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے. صبر کا لفظ قرآن میں 103 بار آیا ہے. صبر کے معنی ہے رکنا, ثابت قدم رہنا, بے برداشت نہ ہونا, یہ سب صبر کے معنی ہیں. تو پورا روزہ ہی لائف آف ریسٹرینٹ کو بتاتا ہے کہ حقیقی جو ہے حقیقت ہے روزے کی وہ صبر ہے. تو اصل میں رمضان جو ہے میں اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا روٹین ٹوٹ جاتا ہے, کھانے کا, پینے کا, سونے کا, ہر چیز کا روٹین ٹوٹتا ہے. تو روٹین ٹوٹنے سے انسان جو ہے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے, اس کا اب نارمل سچویشن ایک قسم کی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں صبر کرنا پڑتا ہے. اب ہمیں خاص طور پر جب گرمی کا روزہ ہوتا ہے تو بہت شدید ہمیں پیاس لگتی ہے, حلق سوکھ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم پانی نہیں پی سکتے, بھوک لگتی ہے, کھانا نہیں کھا سکتے, رات کو اٹھنا پڑتا ہے, تو ہماری نیند خراب ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں صبر سکھاتی ہیں. ہمیں لائف آف پیشنس ہمیں پوری زندگی کے لیے چاہیے. تو اگر ہم ایک مہینہ لائف آف پیشنس گزاریں تو اس سے کم سال بھر تو ہمارا وہ چلے گا, پھر آئندہ ہمیں موقع ملے گا سال بھر کا. تو یہ ایک قسم کا ٹریننگ کورس ہے صبر جو ہے, تاکہ ہم آئندہ جو ہے ہمارا یہ جو صبر کا جو ہماری ٹریننگ ہے وہ ہمارے کام آتی رہے. دوسری یہ کہ جب آدمی کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے تو دوسری چیزیں چھوڑنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا, اس کو مشکل نہیں لگتا. مطلب وہ آسانی سے دوسری چیزوں کو, ہر ایول کو وہ چھوڑ سکتا ہے, کیونکہ روزے میں ڈیزائر مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے. اور دوسرے یہ کہ ہم جو خدا کا جو مشن ہے کہ خدا کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے, اس کے لیے بھی صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ خدا کے کریشن پلان کے مطابق جو ہے ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں ہیں اور ان کو پوری آزادی ملی ہوئی ہے. تو وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں, ہمیں ہرٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہر آدمی ایک کنڈیشننگ کا کیس ہے. اب ہم اس کو ایک نیا پیغام دیں گے تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا. تو ہمیں طرح طرح کے پرووکیشن ہوں گے, طرح طرح کے انفیوریبل سچویشنس ہوں گے, تو ہمیں اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے, بلکہ ہمیں بالکل پازیٹیو رسپانس دینا ہے. تو ان سب چیز کے لیے ہمیں صبر چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوئی صحابی بیمار تھے, ان کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں عبداللہ ابن ابی کا گھر پڑا. اس کا گھر بہت بڑا تھا, قلعہ نما, وہ لیڈر تھا مدینے کا. تو وہاں اس کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکی پر جا رہے تھے, تو وہ اتر کے وہاں اس کے پاس گئے اور وہاں قرآن کی چند آیتیں اس کو سنائیں. وہ تو بہت اندر وہ منافق تھا, سب سے بڑا منافق وہی تھا. اوپر سے اسلام لے آیا تھا, کیونکہ میجارٹی وہاں اسلام لے آئی تھی, تو اس کو اسی میں فائدہ تھا. تو اس نے کہا, جب آپ قرآن سنا رہے تھے تو خاموشی سے سنتا رہا. پھر جب آپ سنا چکے تو کہنے لگا وہ کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کو بلائے سننے کے لیے بس آپ اسی کو سنائیے. تو اب یہ کتنا بڑا صبر کی بات ہے. تو اسی طریقے سے ہر بات پر صبر کرنا پڑتا ہے. اگر ہم صبر نہیں کریں گے تو ہمارا نیگیٹو ریئیکشن ہوگا اور وہ ہمارے خلاف جائے گا, ہمارا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچ پائے گا. کیونکہ ہر آدمی جب کنڈیشنڈ ہے تو اس کو ڈی کنڈیشننگ میں اس کو ٹائم لگتا ہے. تو اس ٹائم کے لیے ہمیں
صبر کرنا پڑے گا تاکہ اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی حالت فطری پر آ سکے، کیونکہ تمام انسان جو ہیں وہ فطرت ہی پر پیدا کیے گئے ہیں، لیکن وہ باہر کی جو سوسائٹی ہے اس سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جو حق کا پیغام ہے وہ اس کو پازیٹیو رسپانس نہیں دے پاتے ہیں۔ تو اسی لیے صبر کو مولانا نے پریکٹیکل وزڈم کہا ہے کہ یہ پریکٹیکل وزڈم ہے، اور صبر کے بغیر نہ ہماری پرسنل لائف میں کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ ہماری سوشل لائف میں کوئی کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے نا وہ صبر کی استعداد پیدا کرتا ہے، اس لیے صبر جو ہے وہ اسلامی زندگی کی لازمی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ آپا۔ آپا کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا سوال لینے سے پہلے۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے محمد اکرم صاحب نے بلوچستان سے۔ انہوں نے لکھا ہے I believe taqwa means taking right decisions at right time. I have learned this from مولانا وحید الدین خان۔ پروفیسر نجمہ صدیقی نے دبئی سے لکھا ہے جزاک اللہ ویری میننگ فل ٹاک گریٹ ریمائنڈر۔ ستیش بھاٹیا جی نے پنجاب سے لکھا ہے آپ سب کو میرا سلام، اس رمضان کے مہینے میں اللہ سب ایمان والوں کو دین میں کامیابی حاصل کرے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کو اس دین کی دعوت میں کامیابی حاصل کریں، آمین۔ مس فریدہ کامران نے اسلام آباد پاکستان سے لکھا ہے جزاک اللہ ایبسلیوٹلی رائٹ آپا، رمضان teaches us to lead a life with the spirit of taqwa. We can attain taqwa by reading Quran, thinking, pondering on the verses of the Quran. We should try to understand the deeper meaning of Quran. مس ریشما پرویز نے کوچی سے لکھا ہے our main desires are food, water, sleep and intimacy. Ramadan limits that so we can see how thankful we are and how do we respond without these things. It's a time of self-realization and connection with God and doing the one thing we were created for, that is worship. May God let us live to experience the full blessings of Ramadan. Appa, the multitude of benefits of Ramzan inspired the Prophet to exclaim that, welcome to the one who purifies. So, Ramzan is also the month of inner purification. آپ نے ابھی اس کا کچھ ذکر بھی کیا، تو میں چاہوں گا اس کو تھوڑا اور آپ ایکسپینڈ کر کے اس کو سمجھائیں ہم سب کو۔ اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، یعنی پیوریفیکیشن آف دا سیلف۔ تو پیوریفیکیشن آف دا سیلف کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ایک ماحول میں رہتے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہیں، تو اس میں ہم کھو جاتے ہیں۔ دنیا جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے، تو ہم اس میں کھو جاتے ہیں اور ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے دنیا جو ہمیں اس مقصد سے ڈیویٹ کرتی ہے، مقصد جو ہے ہمارا صراط مستقیم کا، اس سے ہمارا ڈیویشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بار بار اس کا یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم اپنی فریڈم کا مس یوز کر رہے ہیں، کیونکہ فریڈم تو ہمیں دی گئی ہے ٹیسٹ کے لیے، لیکن اس فریڈم کو ہمیں مس یوز نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں اپنی فریڈم کا یوز کرنا ہے، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو جو ہمارا کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے، بار بار کنڈیشننگ کا کیس بن جاتا ہے، کیونکہ ہم مستقل سوسائٹی میں جاتے ہیں، طرح طرح کا چیزوں سے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں، تو ہماری کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمیشہ اس کنڈیشننگ کو انٹراسپیکشن کے ذریعے سے ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے۔ انٹراسپیکشن، استغفار۔ تو کوئی بھی غلط کام کریں تو ہم سوچیں گے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہر انسان کے کان میں شیطان نے یہ پھونک دیا ہے کہ تم سے اچھا کوئی نہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو سب اچھا ہی سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی ہے۔ تو جب ہم انٹراسپیکشن کرتے ہیں، مولانا بہت زیادہ انٹراسپیکشن کرتے تھے، بار بار سوچتے رہتے تھے کہ میں نے کوئی بات میں غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، مسلسل اس پر سوچتے رہتے تھے۔ تو ہم سوچ کر ہم اپنی غلطی کو ڈھونڈیں، غلطی کو نکالیں، اور پھر خدا سے استغفار کریں، خدا سے توبہ کریں، جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، سچی توبہ۔ تو وہ توبہ کریں۔ تو کہا ہے کہ جس نے ایمان
اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے۔ تو یہ کام کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ وی آر اسپریچول بائی برتھ، ہم اسپریچول ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ تو اوپر سے ہماری کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ تو اسی ویل کو ہمیں ہٹانا ہے، جب ہم اس ویل کو ہٹائیں گے تو جو ہمارا اسپریچول پوٹینشیل ہے وہ ایکچول بن جائے گا۔ تو ہمیں صرف ڈسکور کرنا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ انوینٹ کرنا ہے، کوئی نئی چیز نکالنی ہے، بلکہ ہمیں صرف ڈسکور کرنا ہے اپنی اصل فطرت کو۔ تو یہ اصل فطرت کو ڈسکور کریں گے جبھی ہمارا خدا سے کنیکشن قائم ہوگا۔ تو یہ کام اتنا اہم ہے کہ پیغمبر کا ایک کام بتایا گیا ہے کہ وہ مومن کا تزکیہ کرتا ہے، سورہ بقرہ میں 129۔ تو پیغمبر کی مدد سے اس کے فالوور جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں ایک اسپریچول پرسنالٹی کو، اور ہمارے پاس ہم لوگ کتنا خوش قسمت ہیں کہ ہر چیز محفوظ شکل میں موجود ہے، قرآن محفوظ شکل میں موجود ہے، حدیث، سنت، صحابہ کی زندگیاں پوری ڈیٹیل میں موجود ہیں۔ تو ہم ان کو پڑھیں، خاص طور پر روزے میں ان کو پڑھیں اور ان سے اب سبق لیں اور ان سے اپنا زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو روزہ سے ہمیں وہ ہوتا ہے بار بار، چونکہ ہم سوچتے ہیں نا کہ روزہ ایک ریمائنڈر بن جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا تھا، ایک ریمائنڈر بن جاتا ہے کہ ہم جو ہے خدا کی دنیا میں ہیں، تو ہمیں جو ہے اس دنیا میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یہی جو ہے پورے منتھ میں ہمیں ایک دیا جاتا ہے، تزکیہ جو ہے کے ذریعے سے ہمیں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو پورے منتھ یہ ٹریننگ جب چلتی رہتی ہے تو یہ ہمارے اندر ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سائیکالوجی میں یہ ہے کہ اگر آدمی برابر ایک مہینے تک 30 دن 40 دن ایک مہینے تک ایک کوئی کام کرتا رہے تو وہ ہیبٹ فارم ہو جاتی ہے، تو ایک ہیبٹ ہو جائے گی، پھر ہم مسلسل یہ کام کرتے رہیں گے۔ ماشاء اللہ. Appa, Prophet was most generous, and he would be more generous during the month of Ramzan. It is said that he was more generous than the blowing wind, and anybody who would come and ask him for anything, he would never refuse. تو یہ رمضان کو منتھ آف چیریٹی بھی کہا گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا آپ اس کو واضح کریں، تھوڑا ایکسپینڈ کر کے ہم سب کو سمجھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ چیریٹی کرتے تھے۔ ایک بار آپ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے کہا، کوئی چیز آئی تھی زیادہ تھی وہ، تو وہ سب چیریٹی میں چلی گئی۔ حضرت عائشہ سبھی آپ کی پوری فیملی ایسی تھی، تو تھوڑا سا انہوں نے گھر کے لیے بچا لیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا کہ بس یہی بچا ہے، باقی سب ڈسٹریبیوٹ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈسٹریبیوٹ ہوا وہی بچا ہے، یعنی آخرت میں اسی کا ریوارڈ ملے گا نا، تو وہی بچا ہے، یہ اتنا نہیں بچا ہے جو تم نے اپنے لیے رکھ لیا ہے۔ تو آپ کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ کچھ بھی آتا تھا۔ بعد میں بھی جب کانکویسٹ ہو گئی، مکہ مدینہ سب فتح ہو گیا، عرب فتح ہو گیا، تب بھی آپ کے پاس جو کچھ آتا تھا سب آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے۔ تو خاص طور پر روزے میں آپ کی جنراسٹی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، کیونکہ روزے کو کہا ہی گیا ہے شہر المواسات۔ مواسات مانے وہی فلانتھراپی یا سوشل ورک جو آپ کہتے ہیں، تو وہی ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جس کو کچھ ہیوز ہیں، زیادہ تر ہیو ناٹس ہیں، تو ان کی مدد کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو کچھ تو آبلیگیٹری ہے چیریٹی جیسے زکوٰۃ، اور کچھ والنٹری ہے جیسے صدقہ۔ تو ہمیں مسلسل ان لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کے مطابق جو ہم لوگوں کو دیا جاتا ہے، چاہے وہ علم ہو چاہے وہ پیسہ ہو، اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بالکل جنرسلی دوسروں کی مدد کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر تم کسی کو کچھ دو تو تمہارے مال میں گھاٹا ہو جائے، بلکہ اور اضافہ ہوگا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دیں گے تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی،
کیونکہ دیکھیے برکت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ برکت دیں اور جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بے برکتی دے دیں۔ اب ایک فیملی کو میں جانتی ہوں، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، مطلب بے حساب پیسہ تھا، لیکن وہ مزدوروں کو بھی ٹھیک سے مزدوری نہیں دیتے تھے۔ تو تقریباً 8-10 سال کے بعد میں نے سنا کہ ان کا سب پیسہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا گھر بھی بک گیا۔ تو دینے لینے سے برکت ہوتی ہے، یہ سمجھ کے دینا چاہیے، دنیا میں بھی برکت اور آخرت میں وہ ایک ریوارڈ ہے۔ تو ایک حدیث کے مطابق الخلق عیال اللہ، دا کریشن از گاڈس فیملی۔ تو چونکہ تمام لوگ خدا کے چلڈرن آف گاڈ ہیں، تو ہمیں سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے، سب کی مدد کرنی ہے۔ تو روزہ اس شیئرنگ اسپرٹ کو ابھارتا ہے، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کی مدد کرنا کہ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جو اللہ تعالیٰ کی آواز میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان میں ہوتی ہے، لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایک حدیث قدسی ہے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ تو بندہ کہتا ہے، یہ آخرت میں یہ سوال جواب ہوگا، تو بندہ کہتا ہے کہ آپ تو آلمائٹی ہیں، لارڈ آف دا ورلڈ ہیں، آپ کو کیسے یہ سب ہو سکتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں شخص جو بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے تو تم وہاں مجھے پاتے، فلاں شخص جو پیاسا تھا، اگر تم اس کو پلاتے پانی تو وہاں تم مجھے پاتے، میں بیمار تھا، یعنی فلاں شخص بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو وہاں تم مجھے پاتے۔ تو ہمیں اس جذبے کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنی ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ تو خدا کا حکم جو ہے، لوگ سمجھتے ہیں بس عبادت ہے، جو ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ، بس یہ کر لیا، اس کے بعد اور کسی چیز کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں، جو بھی خدا کا حکم ہے اس کو کرنا ہے، اور اسی میں ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، لوگوں سے رحمت کا معاملہ کرو، خدا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں مدد کرنی ہے لوگوں کی۔ اس زمانے میں یتیم اور مسافر، خاص طور پر مسافر کی بہت مدد کی جاتی تھی، کیونکہ وہاں نہ کوئی ہوٹل ہوتی تھی، نہ کوئی سرائے ہوتا تھا، مسافر تو کی کوئی وہ ہیلپ کرنے کے لیے کچھ تھا نہیں اس دنیا میں، تو خاص طور پر مسافر کی مدد کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک رواج بن گیا تھا کہ 3 دن کسی بھی مسافر کو کسی بھی گھر میں رہنے کی اجازت ہوتی تھی، کہیں بھی وہ رہ سکتا تھا۔ تو اس طریقے سے اب جو ضرورتیں ہیں، اب آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ہمیں ان ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایجوکیشن میں، میڈیکل ٹریٹمنٹ میں، تو خاص طور پر اگر ایجوکیشن میں مدد کی جائے تو اس کی مدد ساری زندگی بھر وہ چلے گی۔ تو اس طریقے سے سچا مشورہ، سچی نصیحت، اس کے لیے دعا کرنا، اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کے لیے دعا کریں۔ تو روزہ جو ہے ان ساری چیزوں کی جو ہے نا ٹریننگ ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم خدا کے لیے ہم کم بہت زیادہ بالکل ہیلپ لیس ہیں، تو ہم خدا سے مدد چاہتے ہیں، تو اگر ہم کوئی ایسی دعا کرتے ہیں تو اسی کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ مطلب ہم دوسروں کی مدد نہ کریں اور ہم خدا سے مدد چاہیں تو ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک دلچسپ قصہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، تو ان کے پاس ایک آدمی گئے کہ میرا بیٹا جو ہے بہت زیادہ گڑ کھاتا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے بعد 10 دن بعد اس کو بلایا، پھر انہوں نے دعا کیا اور پھر اس کا گڑ کھانا کم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اسی دن کیوں نہیں دعا کیا؟ کہنے لگا میں خود گڑ کھاتا تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا گڑ چھوڑا، پھر دعا کی۔ یہ سچی دعا ہے۔ اگر ہم کچھ غلط کام کرتے رہیں اور پھر ہم دعا کریں تو وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے۔ جی بالکل صحیح آپا کچھ کامنٹس پڑھوں گا میں اگلا سوال لینے سے پہلے۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے سہارنپور سے ڈاکٹر اسلم صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے نائسلی ڈسکرائبڈ پروفیسر فریدہ، ایکچولی روزہ ریڈیوسز آر ہائپر ٹینشن، امپرووز باڈی امیونٹی
and also reduces cancer risk. So many benefits physically and also spiritually. It makes us a superb personality. عمران احمد صاحب نے دلی سے لکھا ہے، ماشاءاللہ ویل ایکسپلینڈ آپا، آپ نے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی. پھر انہوں نے آپا وہی چیریٹی کے حوالے سے ہی سوال بھی پوچھا جس کا آپ جواب دے چکی ہیں. تو میں اگلے سوال کی طرف رخ کرتا ہوں. آپا ذکر کے اوپر پوچھنا چاہوں گا. ذکر جیسا کہ ہم سمجھتے کہ اٹ مینس ٹو ریممبر گاڈ. اینڈ پروفیٹ ونس ریمارک دیٹ the most generous is one who belongs to the assemblies of ذکر. تو بہت ہی پیاری بات انہوں نے کہی. تو میں چاہوں گا آپ ذکر کے بارے میں آپ اس کو واضح کریں، روزے سے کیسے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں. قرآن میں آیا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، خدا کو بہت زیادہ یاد کرنا. تو خدا کو بہت زیادہ یاد کرنے کا یہ مطلب لوگوں نے نکالا ہے کہ تسبیح پڑھنا. تو اس میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، اس کو تسبیح پڑھتے رہتے ہیں لوگ، کئی تسبیحاں ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے تسبیح بھی پڑھیں اگر تو خدا کی یاد کرتے ہوئے پڑھیں، خدا کی نعمتوں کی یاد کرتے ہوئے پڑھیں، خدا کی نعمتوں کے ریفرنس سے پڑھیں، تب تو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن صرف الفاظ دہرانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے، بہت سارا اپنے سامنے وہ رکھے ہوئے تھے، کھجور کی گٹھلیاں، کنکریاں وہ رکھے ہوئے تھے، اور اس پر پڑھ رہے تھے کچھ الفاظ. تو ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ نئی بات لگ رہی ہے، نئی بات یعنی بدعت، تو یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. تو وہ فوراً گئے عبداللہ ابن مسعود کے یہاں، جو کہ بہت ہی سینئر صحابی تھے، اور بتایا. اس وقت شاید وہ نابینا ہو چکے تھے، کافی عمر ہو چکی تھی ان کی. تو ان کو بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا مجھے لے کر چلو. ان کو پکڑ کے وہ وہاں لے گئے. اور تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوئے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابھی تم نے دین کو بدل ڈالا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کو گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو. تو مطلب ہے کہ جو ہم خدا کو یاد کریں تو خدا کی جو بلیسنگز ہے اس کے ریفرنس سے یاد کریں، اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگیں خدا سے. اس طریقے کی باتیں جو اپنے جو جذبات سے نکلتی ہے، جو خدا کے گہرے اٹیچمنٹ سے نکلتی ہے، اور اپنے ہیلپلیسنس کے احساس سے نکلتی ہے، تو وہ ہوتی ہے دعا، وہ ہوتا ہے ذکر، اور وہی خدا کے ہاں قبول ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ سب وہی ہیں کہ کسی خاص رسول اللہ کی اور باقی دوسرے پیغمبروں کی بھی، تو کسی خاص موقع پر وہ الفاظ نکلے تو وہ الفاظ جو ہے نا وہ اپنے اندرونی احساسات کا اظہار ہوتا ہے، تب وہ اس دعا میں جان پڑتی ہے، وہ دعا کی اسپرٹ وہی ہے. تو روزے میں چونکہ انسان ہیلپلیسنس کا آخری تجربہ کرتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ جو اس کا دعا جو ہے اس کے دل سے اس کو نکلتی ہے کہ اے خدا میں ہیلپلیس ہوں، میں ٹیکر ہوں، تو گیور ہے، تو ہی دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں. تو خدا سے کانٹیکٹ بھی تبھی ہوتا ہے جب بالکل لاسٹ پوائنٹ عجز کا ہوتا ہے، وہاں خدا کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ہم کو تو سب آتا ہے، تو وہاں خدا کا کنٹیکٹ نہیں ہوتا. جب تک کہ ہم اپنی ہیلپلیسنس کو ڈسکور نہیں کریں گے اور خدا کو آل پاورفل نہیں مانیں گے، تب تک ہمارا خدا سے کنٹیکٹ ہی نہیں ہوگا. تو خدا سے کنٹیکٹ نہیں ہوگا تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، ہمارا ذکر میں ایفیکٹ کیسے آئے گا. تو اس کا ایک مثال، ہیلپلیسنس کی ایک مثال مولانا نے لکھی ہے کہ ایک بچہ تھا، اس کو سائیکل چاہیے تھی. وہ روز اپنے باپ سے کہتا کہ مجھے سائیکل چاہیے. تو باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، وہ کہتا کہ میں نہیں دلا سکتا. تو وہ جب بار بار اس نے کہا تو باپ غصہ ہو گیا، کہنے لگا جب میں نہیں دلا سکتا تم بار بار کیوں کہتے ہو. تو وہ بچہ رونے لگا، کہنے لگا آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں. تو جب وہ رونے لگا نا، تب یہ کہہ کر تب اسی باپ نے جا کے اس کو سائیکل دلا دی. تو کہیں سے بھی اس نے ادھار لیا ہوگا، سائیکل دلا دی. تو یہ جو ہیلپلیسنس کا احساس ہوتا ہے، یہ چیز جو ہے ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشتی ہے. تو ہمیں اپنی ہیلپلیسنس کو ڈسکور کرنا ہے.
ایسے تو لگتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہماری موت آ سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں سوچنا ہے، اور خدا کے جو احسانات ہیں جس کو ہم بھولے رہتے ہیں، خدا کے احسانات پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے، بہت زیادہ سوچنا ہے، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ہر چیز ایکٹیو حالت میں نہیں رہتی، جس کو سب کانشیس مائنڈ، انکانشیس مائنڈ میں رہتی ہے۔ تو ہمیں اس کو کانشیس مائنڈ میں لانا ہے کہ یہ چیز خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن ہے، اگر آکسیجن نہ ہوتی تو ہم کیسے سانس لیتے؟ ہم ہر وقت ایک سلنڈر اپنے پاس لگائے رہتے۔ تو یہ سب سوچنا ہوتا ہے۔ ایسے تو ہم کو لگتا ہے کہ بالکل ایوری تھنگ از ہیپننگ نیچرلی، تو ہم وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ۔ تو ہمیں سوچ سوچ کر خدا کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، اور اس وقت جو الفاظ نکلیں گے دل سے تو وہی خدا کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ مولانا نے لکھا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں صرف سچی دعا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ نکلی ہوئی دعا ہی قبول ہوتی ہے۔ ایک میں نے بڑا دلچسپ ایک ویڈیو میں دیکھا، ایک مولانا کی ویڈیو تھا، تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ذکر اور دعا جو ہے وہ کیا چیز ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سورہ اخلاص 313 بار پڑھیے اور 31 بنگلے بنیں گے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ میں کچھ میریکولس مسٹیریس ایفیکٹ ہے، وہ پڑھ لیا تو بنگلے بن گئے۔ تو ایک بار ماریا جب چھوٹی تھی تو ماریا کو اسی طرح بتایا گیا کہ یہ الفاظ پڑھ لو، تسبیح، یہ اس الفاظ کی تسبیح پڑھ لو تو تمہارے اتنے بنگلے بنیں گے، اتنے محل بنیں گے۔ جب بہت ہو گیا تو ایک دن ماریا نے کہا کہ اب بہت محل ہو گئے، اب نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اصل ذکر تو وہی ہے جو خدا سے کانٹیکٹ اسٹیبلش کرے، اور وہ ایک ہیلپلیسنس کے لیول پہ ہی ہوتا ہے۔ آپ اور اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں، بہت زور زور سے ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے کو ایک روایت بھی یاد آئی، حضرت عائشہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ پروفٹ یوز ٹو گیو امپورٹینس ٹو لو ٹون ذکر 70 ٹائمز مور۔ سو شی رپورٹڈ کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آن دا ڈے آف ججمنٹ وین آل دی کریچرز ول بی گیدرڈ بفور گاڈ، then God will ask his angels, pointing towards a man, that has there anything remained to be recorded of this man? So the angels will say that, my Lord, we didn't miss out anything. We have recorded every single bit about this person. So then God will say to this man, he will say that today I will tell you about a thing which I have with me, which is hidden from you, and I will reward you today. And that is low toned remembrance. اور لو ٹون ریممبرنس کا مطلب وہی ہے ریممبرنس ان ہارٹ، وہی دل سے جو الفاظ، ٹوٹے ہوئے الفاظ جو نکلتے ہیں ہیلپلیسنس کے لیول پہ، وہی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپا، اور اصل میں ذکر یہی ہے، نہ کہ وہ تیز زور سے ذکر کرنا یا وہ تسبیح پڑھنا ہے جیسے آپ نے ماریا کا اگزامپل بتایا۔ جزاک اللہ آپا۔ سو وی ول ناؤ موو ٹو دا لاسٹ کویسچن۔ آپا یہ بلیف ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے وہ بیونڈ میجر ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، اس کو واضح کریں۔ روزے کا اجر بہت زیادہ ہے، تو اجر، ہر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں، 10 گنا سے 700 گنا تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو یعنی اس کا بے حساب اجر ملے گا۔ تو بے حساب اجر ملے گا مطلب سچے روزے کا بے حساب اجر، صرف بھوک پیاس کے لیے نہیں۔ تو کیونکہ روزے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایک عمل جو ہوتا ہے وہ جیسے خدا کے لیے ہم کوئی عمل کریں تو نارمل حالت میں، اور ایک عمل ہوتا ہے غیر معمولی حالات میں۔ تو یہ جو جہاد نفس ہے، کیونکہ انسان اتنا یوز ٹو ہو جاتا ہے جو کچھ وہ زندگی جیسی گزار رہا ہے اس کے خلاف کرنا اس کو بہت بڑا جہاد لگتا ہے، یعنی جہاد ود دا سیلف، تو خواہشات کے خلاف جہاد۔ تو یہ ایک سیکریفائس کے لیول پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دیں گے۔
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو یہ ہے اس میں کھانا، پانی، نیند اور دوسرے کچھ معمولات اس کو سب جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں ہمارے، تو اس وجہ سے اس کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کو ہم صحیح طریقے سے جب ہم استعمال کریں اپنے ٹائم کا، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اوپر محنت کریں، اس کو سمجھنے میں تفسیر پڑھیں، تو اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، ہر نیکی کا کام کریں. مطلب یہ نہیں کہ صرف بھوک پیاس، بلکہ ہر نیکی کا کام کریں. جیسے اپنا تزکیہ نفس ہے، تو اس طریقے سے ہر نیکی کا جب ہم کام کریں گے تو اس کا اجر جو ہے بے حساب ملے گا. اور ایک رمضان جو ہے ایک قسم کی اینول ریہرسل ہو جائے گی کہ ہر سال 1 مہینے کا ہمیں ایک ریفریشر کورس کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم بالکل تازہ دم ہو جاتے ہیں اسپریچولی، تاکہ ہم سال بھر ایک اسپریچول پرسن کی حیثیت سے سوسائٹی میں اپنا رول ادا کریں. اور خاص طور پر ہمارا رول جو ہے وہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. تو یہ اس کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں روزے میں. روزہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے. تو ایک بار ہم اس کو تیار ہو جائیں تو ہمارا یہ کئی مہینے تک وہ چلتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے یہ مہینے بھر کا روزہ ہمیں بتایا گیا ہے، تاکہ مہینہ بھر لگے گا تو ہماری ایک ہیبٹ فارم ہو جائے گی، پھر ہم بہت دنوں تک یہ ہمارا اس کا اثر باقی رہے گا. ماشاء اللہ آپا، آج بہت ہی آپ نے ایک اسپریچول سیشن کنڈکٹ کیا. میسیج آف رمضان سے آپ نے بتایا صبر کے بارے میں، چیریٹی کے بارے میں، انر پیوریفیکیشن، تقویٰ اور ذکر. تو بہت سی اچھی باتیں آپ نے بتائی جو ہم سب کے لیے سبق کے طور پہ اس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ آپا فار ڈوئنگ این امیزنگ سیشن ٹوڈے. And before we end today's session, we have some important releases like always. As you know, CPS International and Good Word Books has been making tremendous efforts to bring out Quran in different national and international languages. Also, great efforts is being put to bring out Maulana Waiduddin Khan Saab's book in several international languages. So today we will be launching 2 new translations of Quran and 1 book of Maulana Waiduddin Khan Saab in international language. And for this release, I would request Dr. Sania Snain Khan Saab to do the launch. So the first Quran translation launch that I would request him to do is in the Filipino language. So I will request Dr. Saab to do the launch. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جو ٹرانسلیشن فلپینو لینگویج یا تگالوگ لینگویج میں ہے، اس کو لانچ کرتے ہوئے مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے، چونکہ ہم نے یہ قرآن فلپینو لینگویج میں پہلے بھی شائع کیا تھا، لیکن وہ کسی اور ٹرانسلیٹر کا تھا اور کافی بلکی تھا، اس سے آلموسٹ ڈبل تھا. ابھی جو یہ قرآن کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، جس کو ایک صاحب نے فلپینس میں ترجمہ کیا، ان کا نام ہے مجاہد ناورا. تو انہوں نے مولانا کے انگلش ٹرانسلیشن سے ہی اس کو کیا ہے، اور بہت اچھا ترجمہ ہے، اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور خاص طور سے جو فلپین کے لوگ ہیں، میرا کئی بار جانا ہوا وہاں اور ملنا ہوا لوگوں سے، تو وہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی ریسیپٹیو ہیں، اور ان کو قرآن اگر دیتے ہیں تو بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو فلپین میں بھی اس کو ڈسٹریبیوشن ہوگا. کلیم صاحب بھجوا رہے ہیں ایک بڑی تعداد، اور خاص طور سے عرب کنٹریز میں دبئی اور دوسری کنٹریز میں بہت فلپینوز ہیں، تو انشاءاللہ ان تک بھی یہ بات پہنچے گی. جزاک اللہ. Jazakallah, Dr. Saab. Now I will request Dr. Saab to launch the Spanish translation of the Quran. یہ نیا ٹرانسلیشن ہے اسپینش لینگویج میں. پہلے ہم نے ایک اور کیا تھا، ہولیو کورٹس کا تھا وہ. ابھی جو یہ ہے عیسیٰ گریسیا. یہ ایک کلیم صاحب کے کانٹیکٹ میں ایک صاحب ہیں جو
ساؤتھ امریکہ میں رہتے ہیں اور اسکالر ہیں، ان کا ترجمہ ہے اور بہت ہی زیادہ اچھا ترجمہ مانا جاتا ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ اس ٹرانسلیشن کو اب استعمال کریں گے. اور کلیم صاحب کئی بار برازیل اور دوسری کنٹریز میں وہاں گئے ہیں اور وہاں کافی اچھا سیٹ اپ ہو گیا ہے ڈسٹریبیوشن کا. کئی بڑی مسجدیں ہیں جہاں ٹورسٹس آتے ہیں وہاں، اور کئی لوگوں سے تعلق ہو گیا، تو ایک بڑی تعداد میں انشاءاللہ یہ اسپینش قرآن وہاں جائے گا. MashaAllah. And this is the third and the last translation launch today. This is a translation of Maulana Waiduddin Khan Sahab's book, What is Islam, in Spanish language. And while I hold this book in my hand, I mean it's an amazing print. इसका paper quality बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, اور چھوٹی سی کتاب ہے, ٹریولر اس کو اپنے ساتھ کیری کر سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے. بہت ہی بیوٹیفل گڈ لکنگ بک ہے یہ. تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس کو بھی آپ لانچ کریں. یہ جو کتاب ہے یہ ڈسکور اسلام اس کا ٹائٹل ہے، اور یہ اسپینش ٹرانسلیشن ہے. پہلے ہم نے کئی سارے بکلیٹس پرنٹ کیے تھے، واٹ از اسلام، پروفٹ کی لائف کے اوپر ایک چھوٹا بکلیٹ، اور ریئلٹی آف اسلام وغیرہ. تو وہ سب 4-5 بکلیٹ ملا کے یہ ایک بک چھوٹی سی بن گئی ہے. اور کلیم صاحب کا یہ آئیڈیا تھا کہ قرآن کے ساتھ اس کو ہم دیں، تاکہ جس کو بھی قرآن دیا جائے اس کے ساتھ، تو ابھی جو قرآن جائیں گے برازیل وغیرہ وہ ایسے شرنک ریپ ہو کے جائیں گے، ایک طرف سے یہ دکھے گی، ایک طرف سے قرآن دکھے گا. تو یہ آئیڈیا کلیم صاحب کا تھا کہ اس کو قرآن کے ساتھ دیا جائے، چونکہ بہت ہی کمپریہنسو اور بہت ہی بریف، بہت ہی اچھا انٹروڈکشن ہے اسلام کا جو مولانا کی کتابوں میں سے لیا ہوا ہے. اور سب سے پہلے اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حصہ ہے، چونکہ جو بھی نان مسلم خاص طور سے قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے جاننا چاہتا ہے پروفٹ کی لائف کے بارے میں. تو یہ اس طرح سے اب ارادہ ہے کہ آئندہ قرآن اور ڈسکور اسلام اس طرح سے دیا جائے، تاکہ یہ ایک کمپریہنسو پیک ہو جائے اور اس میں ساری باتیں آ جائیں. انشاءاللہ جو لوگ بھی اس کام میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. Thank you, Dr. Saab, for doing the launches of these 3 important translations. We will end today's session and we'll be back next Sunday, 10:30 a.m. Thank you.